اس پہلے یہ سمجھائیے آپ کے نزدیک کہ یہ کیا ہوا پاکستان میں پچھلے 15 سال کے دوران کہ جو کل ملا کے ہمارے 6,000 قرضے تھے، 6,000 ارب روپے کے قرضے تھے، وہ 77,000 ارب روپے کے ہو گئے۔ یہ کیا کیا ہم نے پچھلے 15 سال میں کہ یہ آفت ہم پہ ٹوٹی؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بہت شکریہ کامران بھائی۔ دیکھیے اس کا پرائمری جو میری حد تک ریزن ہے وہ جو ہمارا پورا سبسڈی کا ایک نظام ہے وہ بہت فلاڈ ہے، اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی فکسڈ۔ اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ جو سبسڈی ہم نے ڈائریکٹ کی ہے اس کو ہم نے زیادہ تر اپنی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، مجھے ظفر مسلم صاحب یہ بتائیے تو کیا یہ سبسڈی کا نظام جو ہے یہ پچھلے 15 سال میں ہم نے دریافت کیا اور ہم نے اپنی معیشت کو سبسڈی کی بنیاد پہ ڈال دیا؟ کیونکہ دیکھیں جو پہلے کا زمانہ ہے، آج سے 15 سال پہلے کا زمانہ، آخر اس وقت بھی تو پاکستان چل رہا تھا، اس وقت بھی تو پاکستان کو ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ آفٹر آل یہ ہوا کیا ہے؟ یہ 6,000 ارب سے 77,000 ارب کیسے ہو گئے گزشتہ 15-16 سال کے اندر؟ جی وہی کامران بھائی، میری گزارش یہ تھی کہ جو ہم سبسڈی ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں ہم یہ نان پروڈکٹیو سیکٹر کے لیے ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں۔ ہمیں یہ سبسڈی جو ہے یہ بجائے اس کے کہ ہم امپورٹ کی طرف سبسڈی جو ہم ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں اس کے بجائے ہمیں اس کو ایکسپورٹ کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ ہمارے ریسورسز جو ہے وہ پروڈکٹیو ڈائریکشن میں جاتے۔ ہم نے انفارچونیٹلی یہ جو سبسڈی ایکسٹینڈ کی ہے دس ہیز آلویز بین ڈائریکٹیڈ ٹوورڈز نان پروڈکٹیو سیکٹرز، اور وہاں لیکیجز بہت زیادہ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ قرضوں کا جو ایک ریٹرن آنا چاہیے تھا وہ نہیں نظر آیا۔ دوسری بات یہ کرمان بھائی، یہ بھی بالکل سچی بات ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کے اندر بھی اٹ از ناٹ جوڈیشیس۔ اس کے اندر بھی بہت سارے بڑے سیکٹرز ایسے ہیں، فار ایگزامپل آپ کا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، فار ایگزامپل آپ کا سب سے بڑا انڈیویجول سیکٹر جو ہے ان آئسولیشن اگر میں دیکھتا ہوں سب سیکٹرز کے اندر تو وہ ریٹیل کا سیکٹر ہے جس کے اندر ہم نے ابھی تک ٹیکس لگایا ہوا نہیں ہے۔ ایگریکلچر کے اندر تقریباً 23% آف آر GDP ہے، اس کے اندر ہم نے ٹیکس نہیں لگایا ہوا۔ تو until and unless we'll fix all these things ہمارا یہ نظام ٹھیک نہیں ہو پائے گا اور ہمیں قرضوں پہ ہی رہنا پڑے گا۔ تو خرم صاحب آپ کے نزدیک وہ کیا آفت آئی، وہ کیا طوفان آیا، وہ کون سی سونامی تھی جس نے 15 سال میں پاکستان کی شکل بدل دی، خاص طور پہ معاشی حوالے سے اور پھر قرضوں کی صورتحال میں؟ دیکھیں نا 6,000 ارب کا قرضہ ہونا شروع کے تقریباً 60 سال کے اندر، اس کے بعد 15 سال کے اندر جو ہے مزید اس کے اندر 71,000 ارب روپے کا اضافہ ہو جانا۔ there must be something very extraordinary، بہت ہی بڑی کوئی چیز ہوئی ہے جو ہم نے غلط کی ہے جس کی وجہ سے قرضوں کا بوجھ اتنا بڑا ہے۔ آپ کی کیا سوچ ہے؟ کامران صاحب، دو وجہیں ہیں اس کی۔ ایک یہ ہے کہ پاکستان خود چینج نہیں ہوا پچھلے 15 سالوں میں۔ ہماری اکانومی جو ہے، ہمارے اکانومی کا سٹرکچر جو ہے وہ وہی ہے جو 15 سال پہلے تھا، جو 20 سال پہلے تھا، جو 30 سال پہلے تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ دنیا ہمارے ارد گرد بہت چینج ہو گئی ہے پچھلے 15 سالوں میں۔ 15 سال پہلے کا جو آپ سٹارٹنگ پوائنٹ لے رہے ہیں تب جو میجر ایونٹ تھا وہ گریٹ فائنینشیل کرائسس اس کو کہتے تھے۔ جی ہاں، 2008۔ اس کے بعد کوئی تقریباً 5 سال 2008 میں بالکل، اس کے بعد 5 سال کے لیے پاکستان کی معیشت جو ہے بالکل رک گئی تھی، اور اس کو چالو کرنے میں جب 2013-14 میں اس کو جب چالو کیا گیا تھا تو قرضوں کی بنیاد پہ اس کو چالو کیا گیا تھا۔ وہ قرضے سعودی عرب سے بھی لیے گئے تھے، وہ قرضے چین سے لیے گئے تھے، وہ قرضے پرائیویٹ مارکیٹ سے لیے گئے تھے، اور یہی سال تھا کوئی 2012-13-14 ان میں سے یہ سال تھے جب ہماری بوروئنگ جو تھی وہ اسکائی راکٹ کی تھی بالکل، اور 2019 تک پہنچ کے پاکستان کی یہ سچویشن ہو گئی تھی کہ قرضوں کی ادائیگی کی جو اماؤنٹ تھا وہ نیٹ فیڈرل ریونیو سے زیادہ ایکسیڈ کر گیا تھا، یعنی کہ 100% آف نیٹ فیڈرل ریونیو سے اوپر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد کووڈ کے مہینوں کے جو مہینے تھے تب دوبارہ سے معیشت رکی ہے پاکستان کی، اور دوبارہ سے جب اس کو چالو کیا گیا ہے 2021-22 میں تو اگین اس کو قرضوں کی بنیاد پہ کیا گیا تھا چالو۔ آج وہ ریالٹی جو ہے اس نے کیچ اپ کر لیا ہے ہمارے ساتھ، اینڈ اب جب افغانستان میں بھی جنگ ختم ہو گئی ہے تو پاکستان کے پیچھے کوئی سپر پاور کا ہاتھ بھی نہیں رہا، تو اب ہم نے اپنے ہی پیروں پہ کھڑے ہو کے ان قرضوں کا بوجھ جب اٹھانا ہے
تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ریفارم نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا بھاری بوجھ ہم لوگ اٹھا سکیں. تو عزیر یونس صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان نے کچھ بہت ہی کوئی ٹرولی ڈرامیٹک کوئی چیزیں کی ہیں اور غلط فیصلے کیے ہیں, غلط سمت میں آگے بڑھے ہیں, غلط لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کی پالیسیز رہی ہیں یا معیشت کی ہینڈلنگ رہی ہے, کیونکہ 15 سال اور پچھلے 60 سال میں کوئی میچ آپ کو نظر نہیں آ رہا. کہاں 60 سال کے اندر آپ نے کوئی 6,000 ارب روپے کے ٹوٹل انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹ آپ نے بنایا, اور دوسری جانب آپ نے کوئی 60,000 ارب روپے جو ہے اگلے 15 سال میں آپ نے کیا. تو کچھ نہ کچھ تو آپ نے بہت زیادہ غلط کیا ہے نا عزیر یونس صاحب, وہ کیا کیا ہے؟ جی میں اتفاق کرتا ہوں, اور خرم کی بات آگے بڑھاتے ہوئے بھی دیکھیں, جو فائنینشیل کرائسس کے بعد دنیا بھر میں انٹرسٹ ریٹس نیچے گئیں تو صرف پاکستان نے نہیں, کافی سارے ممالک اس وقت اسی مسائل سے جکڑے ہوئے ہیں کہ ان قرضوں کا اب کیا کیا جائے. شری لنکا اور گانا آر دا پرائم ایگزامپلز آف دیٹ, ارجنٹینا بھی اس میں شامل ہے. پاکستان نے جو غلطی کی, میں آڈینس کے لیے آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ پڑھنے جانا چاہتے ہیں امریکہ, تو آپ نے قرضے لینے ہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے, لیکن یہ اچھا قرض ہے کیونکہ آپ اس قرضے سے پڑھائی کریں گے, پھر آپ کی انکم آگے جا کے بڑھے گی, اچھی نوکری ملے گی, آپ کی سکلز ہوں گی. لیکن وہی اسٹوڈنٹ اگر 18 سال کی عمر میں وہی قرضہ لے کے فراری کی گاڑی خرید لے, اس کے پاس انکم پاور نہیں ہے, تو وہ کولیپس کر جائے گا, اس کے ساتھ معاشی صورتحال اس کی کافی بری ہو جائے گی. پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہم نے جو بیسک چیزیں تھیں قرض لے کے جو کرنی تھی وہ بھی ٹھیک نہیں کی. مثلا ایک طرح سے ہم نے اپنے ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ نہیں کیا. پاکستان اس وقت جو ہے سارک کے ممالک میں اس کی یوتھ لٹریسی افغانستان کے بعد سب سے نیچے ہے فار ایگزامپل, اور ہم نے باقی چیزوں پہ خرچہ کرنا شروع کر دیا جس کی شاید ہم آرگیو کر سکتے ہیں پاکستان کو ان قرضوں کا استعمال بہتر طریقے سے کرنا تھا. جن چیزوں پہ قرضہ لیا بھی گیا ان کے اوپر بھی صحیح کام نہیں ہوا. مثلا آپ ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو ہر تھوڑے سال بعد $400-500 ملین کا قرضہ ورلڈ بینک پاکستان کو دیتا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانے کے لیے, ایف بی آئی کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے. آپ کے سامنے آپ اس پہ متعدد شوز کر چکے ہیں. ظفر مسعود صاحب نے کہا ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے. تو پاکستان کی آنے والی جنریشن سے قرضہ لیا جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہم کچھ کام اچھے کریں گے, وہ کام اچھے ہوتے بھی نہیں ہیں, اور پھر اس قرضوں کا بوجھ جیسے آپ نے ابتدائیہ میں کہا الیکٹریسٹی اور پیٹرولیم پہ ٹیکس لگا کے کیا جاتا ہے. تو جو پالیسی میکنگ کا نروس سسٹم جو ہے پاکستان میں, اکنامک پالیسی میکنگ کا, وہ ایک ڈیلوژنل سسٹم ہے, اس میں ریفارم کی ضرورت ہے. اور جب تک لوگوں کی سوچ نہیں تبدیل ہوگی کہ ہم نے یہ بری پالیسیز بنانا چھوڑنی ہے, تب تک یہ مسئلہ پاکستان کا چلتا رہے گا. قرضیں آپ لیں یا نہ لیں, مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا. اچھا ظفر مسعود صاحب یہ بتائیے, تھوڑا سا تاریخ پہ نگاہ ڈالتے ہیں. ہمیشہ ہم ایسے نہیں تھے. ہم اگر 60 کی دہائی میں دیکھیں, فیلڈ مارشل ایوب خان کا زمانہ, پاکستان میں صنعتی ترقی کا ایک نیا باب رقم ہوا ہے, انڈسٹریلائزیشن کا باب رقم ہوا ہے. پاکستان واز ڈوئنگ پریٹی گڈ, اور ہمارا جو 5 ایئر پلان وغیرہ تھا, شعیب صاحب فائنانس منسٹر تھے, اور یہ فیمسلی اٹس نون کہ ساؤتھ کوریا وغیرہ نے اس کو بورو کیا, اس کو فالو کیا, اور ہم بہت بہتر کر رہے تھے. تو بیسکلی ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بدلا. ہمارے جو جن ماہرین پہ ہم نے انحصار کیا وہ اس قابل نہیں تھے. کیا صورتحال بدلی؟ کیونکہ ہم کافی بہتر کر رہے تھے 60 کی دہائی میں, ہم کافی آگے تھے, بھارت سے بھی کافی آگے تھے. جی کامران بھائی آپ درست فرما رہے ہیں. ویسے تو خیر بائی دا وے ہمارے جو لیفٹ کے سارے دوست ہیں وہ تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ ساؤتھ کوریا نے جو ہے وہ ہمارا 5 سال کا پلان بورو کیا تھا. وہ دا لیفٹ فرنٹ جو ہے اس پہ بڑا کلیئرلی کافی ڈبیٹ ہوئی ہے اس معاملے میں. بٹ نیور دا لیس یس دا پوائنٹ از ویل ٹیکن کہ وی ور ڈوئنگ ریلیٹیولی بیٹر. بٹ دیکھیے جس طرح خرم فرما رہے تھے, بالکل درست فرما رہے تھے کہ جس طرح دنیا کی ویو چینج ہوئی ہے, ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. تو اس کے بعد ایک ویو چلی سوشلزم کی طرف جس میں ہم بہ کے آگے چلے گئے, اور پھر اس کے بعد سے 80s آنورڈز جو ہے وہ ہم ایک کنفیوز انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں کہ نہ ہم اس طرف جا پا رہے ہیں نہ اس طرف جا پا رہے ہیں, اور ہماری اپنی جو کیپیسٹی ہے ٹو ڈیولپ این انڈیجنس پلان آف اکنامک ریوائول وہ ہم نہیں بنا پائے ہیں, بیکاز ہمارے یہاں کچھ برین ڈرین بھی ہوا, کچھ لوگوں کی کمی بھی ہوئی, اور ایک ریزالو بھی نہیں ہے. اب میں تو بہت بڑا سپورٹر ہوں اس بات کا کامران بھائی کہ گوئنگ ان ٹو دا فیوچر ہمیں جو ہے وہ چارٹر آف سوسائٹی کی ضرورت ہے.
وی آل ہیو ٹو کم ٹوگیدر, ریئلائز کہ یہ کیا مسٹیکس ہوئی ہیں. عزیر بالکل درست فرما رہے ہیں, ہم نے ایجوکیشن پہ انویسٹ نہیں کیا, ہم نے اپنی فیوچر دیکھیے. یہ بھی میں ابھی کسی سے اس دن بات کر رہا تھا کہ سیونگ کی ون اینڈ فارمل شیپ از کہ آپ اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے سیو کے اندر میں انویسٹمنٹ کریں, ان کی ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کریں. ہمارے یہاں کمپٹیشن یہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ اچھے اسکول میں جا رہا ہے یا تمہارا بچہ اچھے اسکول میں جا رہا ہے, نہ کہ تم لینڈ کروزر چلا رہے ہو یا میں لینڈ کروزر چلا رہا ہوں, اور وہ بھی میں بورو کر کے کر رہا ہوں. ہمارے پڑوسی نے یہی کیا, اس وقت انہوں نے اپنے ایکسپینسز کٹ کیے, اپنی سچویشن کو انڈر کنٹرول کیا اور صحیح جگہ پہ پیسے انویسٹ کیے. آپ دیکھیے آج اس کا ان کو سمر مل رہا ہے, جبکہ ہمارے کیس کے اندر وہ جو کنفیوزڈ پالیسی تھی وہ بالکل آگے نہیں چل سکی. اینڈ آئی تھنک وی بین پلیئنگ ان دی ہینڈز آف دی فورن پالیسی. جی تو خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو 60s میں تو if you agree we were doing pretty good, تو اس کے بعد کیا یہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس نے پاکستان کی معیشت کی گروتھ کو شیٹر کیا؟ مثال کے طور پہ جو پھر بریک اپ ہوا پاکستان کا, بنگلہ دیش کی فارمیشن, اس کے بعد پھر ہم نے یہاں دیکھا کہ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی اور پھر ہم نے ایک میسو نیشنلائزیشن کی. یہ دو ایونٹ جو ہوئے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے, کیا اس نے پاکستان کی اکانومی کو اور پھر پاکستان کا جو بیکورڈ جرنی شروع ہوا ہے 60s کی بہتری کے بعد, کیا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ پالیٹکس نے کتنا بڑا رول پلے کیا ہے ہمارے اس قرضوں کے جنجال میں فائنلی پہنچنے پر؟ کامران صاحب, پہلی چیز تو میں ڈس ایگری کروں گا کہ 1960s میں وی ور ڈوئنگ گڈ. وی ور ناٹ ان ریالٹی. ایگریگیٹ گروتھ ریٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا پاکستان کا ان دنوں میں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. کافی ساری انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹس ہو رہی تھیں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان کی بہتری آ رہی ہوتی, اگر عوام کی خوشحالی آ رہی ہوتی ان سالوں میں, تو 1971 کے جو واقعے تھے وہ ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. آپ اگر انہی سالوں میں ایسٹ پاکستان جس کو ہم لوگ کہتے تھے تب, وہاں پہ جا کے کسی سے پوچھ لیتے کہ کیا پاکستان کی بہتری کی طرف جا رہا ہے یا نہیں, آپ کو ایک بہت مختلف آنسر ملتا ہے, اور وہ پاکستان کی آدھی پاپولیشن تھی کم از کم ان دنوں میں. لیکن بہرحال تب اگر ہائی گروتھ تھی پاکستان کی تو وہ اس قسم کے سال ہمیں اس کے بعد کم ملے ہیں. اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ ان دنوں میں پاکستان نے پہلی دفعہ ایک سپر پاور الائنس کے ساتھ جو ڈالرز ساتھ ملتے ہیں ان کا چسکا پہلی دفعہ لیا تھا. یہی چسکا پھر پرویز مشرف کے دور میں دوبارہ ملا ہمیں, اور تب بھی بہت تیزی سے گروتھ آئی تھی پاکستان کی معیشت میں, لیکن وہ گروتھ بھی 1960s کی طرح کریش میں اینڈ ہوئی تھی 2007-8 میں جا کے. 1980 کے بعد جب دنیا تبدیل ہونی شروع ہوئی ہے تو پاکستان میں سے کسی قسم کا کوئی ریفارم تھرسٹ نہیں نکلا, جیسے بنگلہ دیش یا ہندوستان میں یا ایون چائنا میں یا تمام اور ملکوں کے ایگزامپلز دیے جا سکتے ہیں جنہوں نے ریفارم اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ چینج کیا ہے. پاکستان میں ہم لوگوں نے جو ہمارا انڈسٹریل سٹرکچر تھا, جو بھی ہمارا اکنامک سٹرکچر تھا, اسی کے ساتھ آگے چلنے کی کوشش کی ہے, اور رزلٹ ایک یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کی معیشت آج ہمارے ہاتھ آ گئی ہے, جس کا کافی زیادہ حصہ جو ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے, جس کی جو ٹیکس بیس ہے وہ اتنی نیرو ہے کہ وہ اپنے ہی گروتھ کو افورڈ نہیں کر سکتی, سپورٹ نہیں کر سکتی, جو اس تعداد میں ڈالرز نہیں فیچ کر سکتی جس تعداد میں اس مگر خورد صاحب ابھی آپ ٹچ نہیں کر رہے. میں نے ایک اور چیز جو مینشن کی تھی, بریک اپ آف پاکستان تو کیا تھا, مگر جو نیشنلائزیشن ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں آئی اس نے کتنا ہٹ کیا ہمیں؟ اس نے کافی زیادہ ہٹ کیا. اس کی وجہ سے تو آئی تھنک ایک گروتھ مومنٹم رکا ہے, اور اوپر سے جو ہماری اب ایک بہت ہیوی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا بوجھ آ گیا ہے, یہ انہی دنوں سے چلتا آ رہا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ ان سالوں میں جو سوچ ایک پیدا ہو گئی تھی کہ پروٹیکشن کے ذریعے آپ نے اپنی انڈسٹری کو آگے چلانا ہے, یہ 60s میں پیدا ہوئی تھی اور پھر 70s میں مزید اور اس میں اضافہ ہوا. اس سوچ سے آج تک ہم لوگ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکے. تو ان اے سینس یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1970 کا جو سایہ ہے وہ آج تک ہماری معیشت کے اوپر سے اٹھا نہیں ہے, اور کافی حد تک ابھی تک اس کے جو مسٹیکس ہیں وہ ہم کیری کر رہے ہیں. عزیر صاحب, کیا کہنی سے کہ جو چلے 71 کا بریک اپ اور اس کے بعد پاکستان میں نیشنلائزیشن, اٹ ٹرن دا کلاک ادر ویز, یہ کہہ سکتے ہیں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی معاشی تباہی کا؟
جی کافی سارے ٹرننگ پوائنٹس ہیں، ان میں سے یہ دو تو سب سے بڑے ٹرننگ پوائنٹس ہیں، لیکن اگین جو میرے نزدیک ویو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ غلطیاں کی جن کا آپ کو نقصان ہوا۔ اصل جو ہوتا ہے ممالک کے اندر یا کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ہوتا ہے کہ جب آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ اسے سیکھتے کیا ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ایلیٹ ہے، جو رولنگ کلاس ہے، اس نے سبق ہی صحیح نہیں سیکھے ان کرائسیز سے، اور زیادہ بھی کرائسیز ہیں جس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ جب بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹرانگ ڈالر چاہیے، ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ سبسڈی چاہیے، ہمیں سبسڈی اور چاہیے تاکہ ایکسپورٹس بڑھیں، تو یہ تمام وہی غلطیاں ہیں، وہی چیزیں ہیں جو پہلے پاکستان میں دہرا جا چکی ہیں۔ دنیا میں بھی یہ کام ہوئے تھے، دنیا نے ان سے سیکھا، دنیا کے ممالک نے آگے دیکھا کہ ہم آگے کیا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو سبق سیکھنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں سیکھا۔ تو اس پہ جو ہے اب جو بات ہوتی ہے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی، اس پہ بھی میں اختلاف اس وجہ سے ہی کرتا ہوں کہ آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کر بھی لیں، اگر آپ نے سبق صحیح نہیں سیکھا کہ آپ نے اپنی فسکل سائڈ مینیج کیسے کرنی ہے، $17.5 ارب سالانہ آپ اشرافیہ کو دیتے ہیں، وہ آپ نے کس طرح ختم کرنے ہیں، کس طرح آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اگر آپ وہ ساری چیزیں نہیں کریں گے اور ڈیٹ ریسٹرکچر کر لیں گے، 5 سال بعد میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ظفر مسعود صاحب، میں اور خرم صاحب، ہمارے شاید بال تھوڑے سفید ہوں، اگر ہم کالا کولا نہ لگائیں، بات یہی کر رہے ہوں گے۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ لرننگ کا ہے، اور لرننگ انفارچونیٹلی پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ کرنے کو راضی نہیں ہے۔ حالات کا جائزہ لے لیا، پاکستان کس طرح سے قرضوں کے دلدل میں دھسا ہوا ہے، کیسے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بالکل ایک اندھے کنویں جیسی کیفیت ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج تجویز کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک وے آؤٹ دینا ہے، راستہ کیا ہے، وہ کیا روڈ میپ ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اپنے ماہرین کے ساتھ قرضوں کے جنجال سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈیں گے۔